محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج 22 جمادی الاخری ہے اور آج ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور سیدنا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ کئی دنوں سے آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے فضائل اور آپ کی عظمت سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے یہ بھی آپ نے سنا کہ تمام مخلوق میں انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے حضرت بلال حبشی اور بہت سارے صحابہ کرام کو کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا۔ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے آزاد کروایا، اور ایسی شان اور ایسی عظمت کہ اللہ نے جن کو قرآن مقدس میں جن کے متعلق فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا یعنی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے محبوب اب مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کرو، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے حصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لیا، اور وہاں سے جبل ثور پر آپ تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسی ان کو حضور سے محبت تھی، کیسا عشق تھا، کیسی عقیدت تھی کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ جبل ثور یہ مکہ شریف کا اتنا اونچا پہاڑ ہے، تقریباً 5 کلومیٹر اونچا یہ پہاڑ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ہمارے لیے چڑھنا بہت مشکل ہے۔ خود جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے کہ اس پہ چڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے ایک بار سوچئے اور دل میں غور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غار پر، اسی پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ اکیلے نہیں چڑھے بلکہ اپنے کندھوں پر سرکار کو بٹھایا۔ اب آدمی کا اکیلا چڑھنا اس کے اندر مشکل ہے، ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ابوبکر صدیق اس پہاڑ پر چڑھے۔ اور اس پہاڑ کی سب سے اونچی جو چوٹی ہے، اس چوٹی میں ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اس غار کے اندر لے کر گئے اور جانے سے پہلے آپ نے باہر کھڑے رہ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار میں پہلے نہیں جائیں گے، پہلے ابوبکر جائے گا۔
پہلے ابو بکر غار کے اندر جائے گا، وہ دیکھے گا کہ جا کر غار کے اندر کیا ہے، کوئی تکلیف دہ جانور ہے تو اس کو ہٹایا جائے گا، کوئی جانوروں کے سانپ وغیرہ کے بل ہیں، سوراخ ہیں، ان کو بند کیا جائے گا تاکہ کوئی جانور ہو وہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس لیے ابو بکر صدیق اندر گئے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، سرکار کو اندر بلایا، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اندر جا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آرام کر رہے ہیں۔ اب جو بل ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا اس پہ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی، اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اس کے اندر بھی اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اب آپ جب واقعہ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس بل کے اندر ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا، کئی سالوں سے وہ اس بل کے اندر رہتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور ایک دروازے پر انسان کا گوشت اس کو نظر آیا تو اس نے پہلے سر رکھ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر نہیں ہٹایا، ایڑی نہیں ہٹائی۔ اب اس سانپ نے مجبور ہو کر آپ کو ڈس لیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ اسے ڈنک مار کے ایڑی کو ہٹانے کی کوشش کی کہ وہ باہر جا کر حضور کا دیدار کرے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کا ڈسوانا اور اس کا ڈنک اور اس کا زہر برداشت کر لیا، لیکن ان کی غیرت نے، ان کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا جائے، سرکار کو جگایا جائے، سرکار کی نیند کے اندر خلل آئے، یہ ابو بکر کے عشق کو گوارا نہیں۔ اب جب زہر بہت زیادہ اثر انداز ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر گر گئے، سرکار کی نیند کھلی، بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس بل کے اندر ایک سانپ ہے، اس سانپ نے کئی مرتبہ مجھے ڈنک مارا ہے، اس کا زہر برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، سرکار کا پاور دیکھیے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو اب جائیں گے تو کسی حکیم کے پاس علاج کرا لیں گے، کوئی دوائی لے لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام حکیموں سے سب سے بڑے حکیم ہیں، تمام طبیبوں کے طبیب ہیں، تمام ڈاکٹروں سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر ایڑی پر لگا دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ زہر ایسا دور ہو گیا جیسے مجھے ایسا لگا کہ سانپ نے ڈسا ہی نہیں، جتنا زہر تھا، جتنی تکلیف تھی، تمام تکالیف دور ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کی اس نیکی کو کوئی نہیں پا سکتا، ابو بکر کی اس نیکی کے برابر عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ نیکی ہے، سرکار نے اس کی شان بیان فرمائی ہے، اس کی عظمت بیان فرمائی ہے، تو یہ وہ نیکی ہے۔ اب دیکھیے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر تشریف لے گئے، 3 دن تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی غار کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اب پیچھے دشمنوں نے، کفار نے پیچھا کیا سرکار کو پکڑنے کے لیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار کے دروازے پر جالا تن دے، مکڑی نے جالا تن دیا۔ کبوتری کو حکم دیا کہ وہ انڈا دے دے، کبوتری نے انڈا دے دیا۔ اب وہ لوگ آئے، اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ اگر وہ لوگ نیچے جھک کر دیکھتے تو ان کو سرکار نظر آ جاتے، اگر وہ لوگ نیچے جھک کر دیکھتے ابو بکر صدیق نظر آ جاتے۔ لیکن ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، اگر محمد اس کے اندر ہوتے تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا، کبوتری نے یہ انڈا نہ دیا ہوتا۔ یعنی اس طور پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ باہر کفار کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق
غم کر رہے ہیں۔ سرکار ابو بکر صدیق کو فکر ہو رہی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی، اپنی جان کی ٹینشن تھی، نہیں، ان کو اگر فکر تھی تو سرکار کی فکر تھی کہ یہ لوگ اگر اندر آ گئے حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، حضور کو یہ نقصان پہنچائیں گے، یہ فکر تھی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے محبوب فرما دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ جب رسول نے اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، رسول نے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، ڈرو مت، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں، اے ابو بکر مت ڈرو، سرکار اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت یہ نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کے صحابی ہونے کا اعلان کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا۔ تو قرآن نے جس کو صحابی کہا، اگر کوئی اس کے صحابی ہونے سے انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ ان کی رفعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا اعلان قرآن میں فرما دیا ہے، ان کی صحابیت کا اعلان قرآن میں فرما دیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو ایک جواب ہو گیا قرآن سے، اور ایک جواب یہ ہو گیا کہ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا، وہ لوگ اندر دیکھ نہ پائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے ایک شعر کے اندر اس کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضور کو کیا دیکھتے، میرے آقا تو جان ہے، جان ہے، جان کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو بندے کی روح ہمارے سامنے قبض ہو رہی ہے، لیکن کوئی مجھے بتا دو کہ کسی نے دیکھا ہو روح نکلتے ہوئے؟ روح جب نکلتی ہم کو نظر نہیں آتی ہے، کیوں؟ روح جان ہے، جان نظر نہیں آیا کرتی ہے، جان نکل جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس شعر کی تشریح دیکھیے، اعلیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کافروں سے کہ آئے کفار مکہ، میرے آقا تو جان ہے، تم غار کے ارد گرد کیوں چکر لگا رہے ہو؟ ارے بھلا جان کسی کو نظر آتی ہے؟ حضور تو جان ہے، جان کسی کو نظر نہیں آتی، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں؟ یعنی تم غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، تو جان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جان ایمان ہے، کائنات کی جان ہے، ساری دنیا کی جان ہے، وہ جان کسی کو نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ محبوب نے اپنے ساتھی سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر دیکھ لیجئے، کوئی بھی مفسر ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اس نے اس تفسیر میں لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کو لیا۔ یہاں پر شیعوں کا رد ہے۔ یہ شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد اور نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل مولا علی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن نے فرما دیا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ لینے والی ذات گرامی حضرت مولا علی کی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ چاہے وہ سفر میں آپ دیکھ لیجئے،
حضر میں دیکھ لیجئے، غار ثور کے اندر دیکھ لیجئے، ہجرت کے کسی بھی موقع پر دیکھ لیجئے، آج بھی مزار کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے تو کوئی اور ساتھ نہیں ہے بلکہ ابوبکر صدیق ہے اور فاروق اعظم ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کسی اور کو نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کو بنایا ہے۔ تو ان کی فضیلتیں تو بہت ہیں، احادیث پاک میں کئی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تم غار میں میرے ساتھ رہے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور بھی سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، دنیا کے اندر ہی چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ تو کئی احادیث پاک میں آپ کے فضائل بیان ہوئے، قرآن پاک کی آیات میں آپ کی فضیلتیں بیان ہوئی۔ تو آج آپ کا یوم وصال ہے، آپ کی بارگاہ میں خوب ہمیں خراج محبت پیش کرنا چاہیے، خوب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں احسان مند رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا یہ میری امت پر واجب ہے، یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کا شکر ادا کریں۔ یہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ اگر کسی نے کی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کئی لوگوں کو مرتد ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بہت سارے احسانات انہوں نے اسلام پہ کیے، ہم ایک مجلس کے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی بھی اگر ابو بکر صدیق کی تعریف کریں پھر بھی کما حق کو ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں، ایصال ثواب کریں۔ ایک بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔